شہریار کے بہت بڑے شادی ہال میں اس وقت شہر کے جانے مانے بزنس ٹاکون چودھری نثار علی کی اکلوتے بیٹے چودھری دانیال کی شادی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ دانیال کی شادی اس کی چچا چودھری افضل کی بیٹی ناز سے ہونے جا رہی تھی۔ دانیال کیانی بچپن سے ہی ناز کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن ناز نے ہمیشہ اسے اچھا کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ وجہ وہ اسے ہمیشہ بڑا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ دانیال بار بار اظہار محبت کرتا، ناز دانیال کو ہر بار سمجھاتی کہ اس کو ہمیشہ بڑے بھائی کا درجہ دیتی آئی ہے، پر دانیال اس کی باتوں کو مذاق سمجھ جاتا کہ شاید وہ شرما گئی ہے اس لیے ایسا کہتی ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ دانیال نے اپنے والد چودھری نثار سے اپنی شادی کی بات کی اور ساتھ ہی ناز کے لیے رضامندی بھی دی۔ چودھری نثار تو بیٹے کی بات سے بھولے نہیں سما رہے تھے اور انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ اگر بھائی کی بیٹی بہو بن کر آ جاتی تو انہوں نے اسے کہا، میں تمہارے چچا چودھری افضل سے بات کرتا ہوں، جس پہ دانیال خوشی سے جھوم اٹھا۔ گھر کے اندر بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی رکنے کی آواز نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ناز کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو کہ اپنے فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ تایا اور تائی کو دیکھتے ہی وہ بولی، شہریار میں بعد میں کال بیک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ناز نے کال کاٹ دی۔ ناز بھاگ کر نیچے آئی اور اپنے تایا تائی سے ملنے لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر اپنے روم میں واپس چلی گئی۔ نصرت بیگم اور چودھری افضل دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور ان سے ملنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ چائے اور لوازمات لے آئی تھی۔ ہلکے پھلکے ماحول میں چائے پی گئی۔ اب سلمیٰ بیگم اور چودھری نثار اصل مدعے پر آئے۔ افضل، میں اپنے بیٹے دانیال کے لیے بیٹی ناز کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی افضل نے نثار کو گلے لگا لیا اور کہا، بھائی جان، میری ناز آپ کی ہی۔ دونوں بیگمات نے بھی رضامندی دی۔ ناز کدھر ہو بیٹا؟ نصرت بیگم اس کو آوازیں دیتے ہوئے اس کے روم میں داخل ہوئی۔ ناز جو بھی واش روم سے نکلی تھی، ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، جی ماما۔ ناز، تمہیں پتہ ہے کل تیرے تایا کیوں آئے تھے؟ ارے ماما، ان کا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آئیں، ناز نے مسکرا کر کہا۔ ارے نہیں پگلی، وہ اپنے دانیال کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئے تھے اور تیرے پاپا نے ہاں کر دی۔ نصرت بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا۔ ناز پر تہیتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس نے ماں کو اصل بات سے آگاہ کرنے کی ٹھان لی۔ ماما، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے، ناز نے نیچے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ہاں ہاں بول میری بچی، نصرت بیگم نے کہا۔ ماما، میں شہریار سے پیار کرتی ہوں۔ کون ہے وہ اور کدھر کا ہے؟ نصرت بیگم نے چہرے پر سخت تاثرات لاتے ہوئے پوچھا۔ ماما، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، میرے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن وہ ملک فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ پر ماما، میں اس کے بغیر… چپ کر ناز، ابھی بات اس کی منہ میں ہی تھی کہ نصرت بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بول پڑی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو ہم چودھری ہیں اور ہم اپنی بیٹی کبھی ملک خاندانوں میں نہیں بیاتے۔ کوئی اور ہوتا تو میں تمہاری مدد ضرور کرتی، لیکن وہ ملک ہیں اس لیے اسے بھول جاؤ۔ ماما، آپ ایک بار شہریار سے مل تو لینا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، ناز نے التجائی لہجے میں ماں سے کہا۔ چپ ہو جا ناز، تمہارے پاپا نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے، اب میں کوئی فضول بات نہ سنوں۔ اور ہاں، شادی کی تیاری کرو، اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے، کیونکہ دانیال نے شادی کے بعد کینیڈا جانا ہے اور اس کی فلائٹ کو 15 دن رہتے ہیں۔ وہ کہہ کر روم سے چلی گئی۔ ناز نے روتے ہوئے شہریار کے بارے میں سوچا۔ ناز اچھی طرح جانتی تھی اپنے خاندان والوں کو۔ اسے پتا تھا کہ وہ مر کر بھی ملک خاندان میں سے نہیں دیں گے، اس لیے وہ بھی شہریار سے بات کا سوچ کر چپ ہو گئی۔ دانیال کو چودھری نثار نے خوشخبری سنائی کہ افضل نے ہاں کر دی ہے، تب دانیال کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر سلمیٰ بیگم نے دل میں کہا، سدا ایسے ہی میرا بیٹا مسکراتا رہے، پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خوشی بھی بس کچھ ہی دنوں کی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے کہا، بیٹا ناز تمہاری پسند ہے نہیں تو میں تمہاری سمرہ کا سوچ کر بیٹھی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے اپنی بھتیجی کا ذکر کیا۔ سمرہ کی آنکھوں میں انہوں نے دانیال کے لیے محبت دیکھی تھی، پر چلو شاید ناز ہی میرے دانیال کے نصیب میں تھی، مگر انہیں کیا پتا کہ دانیال کے نصیب میں تو سمرہ ہی تھی۔ ناز نے شہریار کو ساری بات بتائی تو شہریار بھی پریشان ہو گیا اور پھر کافی دیر سوچنے کے بعد ناز نے ایک حل بتایا اور شہریار بھی اس بارے میں سوچنے لگا۔ دونوں نے پلان بتایا اور بے فکر ہو گئے۔ شادی ہال میں بیٹھے لوگ دلہن کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اب ہال کے اندر سلمیٰ بیگم کے بھائی کی فیملی آتے یوں دکھائی دی۔ ان میں سمرہ بھی تھی۔ نورین نے سمرہ کو بہت مشکل سے آنے کے لیے راضی کیا تھا۔ سمرہ کا کہنا تھا کہ وہ دانیال کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، لیکن نورین نے سمرہ کو سمجھتے ہوئے کہا، تم نہ گئی تو تمہاری پھپھو کیا سوچیں گی؟ ورنہ نورین اپنی بیٹی کے حال دل سے اچھی طرح واقف تھی۔ سمرہ نے فیروزی اور ڈیپ پنک کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، اس پہ لائٹ سے میک اپ میں وہ واقعی چاہے جانے کے لائق تھی، لیکن اس کی محبت تو کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ سمرہ کے دل سے تڑپ کر ایک دعا نکلی، شاید یہ قبولیت کا وقت تھا۔ وہ لہنگا سنبھلتی ہوئی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اتنے میں نکاح ہونے کا شور اٹھا اور سب دلہن کو لینے اس کے کمرے میں چلے گئے، لیکن یہ کیا، دلہن تو کمرے میں تھی نہیں اور میز پر ایک خط پڑا ہوا ملا جو نصرت بیگم پڑھتے ہی دھڑام سے زمین پر گر گئیں۔
ناز کے سامنے رکھا موبائل کب سے بج رہا تھا، لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ ناز آپی، کب سے آپ کا فون بج رہا ہے؟ ناز کے چھوٹے بھائی عمار نے کہا اور ساتھ ہی فون سے پکڑاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ایک بار پھر سے موبائل بجنے لگا۔ ناز نے موبائل اٹھا کر دیکھا، شہریار کالنگ لکھا دیکھ کر وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جی شہریار، کیا بات ہے؟ ناز نے اپنے ہی دھیان میں بولی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ناز، اتنی بڑی ٹینشن اور تم کہتی ہو کیا بات ہے؟ ویسے حد ہے شہریار۔ شہریار نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، میرا وہ مطلب نہیں تھا شہریار۔ اچھا چھوڑو اور باتیں، یہ بتاؤ تمہاری پیکنگ ہو گئی؟ ہاں ہو گئی شہریار۔ جی شہریار کی جان، میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی نا؟ ناز تم خود سوچ لو، تم دانیال کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو کر لو اس سے شادی۔ شہریار نے اسے آپشن دیا۔ نہ نہیں، کاشی میں آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں یار۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، اور ہاں ٹائم پر پہنچ جانا، فلائٹ مس ہونے کا خطرہ ہے اور 2 ٹکٹ بہت مشکل سے ملے ہیں اس ڈیٹ کو۔ ناز نے ساری بات سن کر بس یہی کہا، چلے ٹھیک ہے میں رکھتی ہوں، اور ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ دلہن کمرے میں نہیں ہے، ایک شور اٹھا۔ ہال میں سب کی نظریں ویٹنگ روم کی طرف تھی جہاں کچھ دیر پہلے دلہن تھی۔ دانیال چودھری، نثار چودھری، افضل اور عمار سب روم کی طرف بھاگے، اور سلمیٰ بیگم کی نظر جب نصرت بیگم پر پڑی تو وہ اسے سنبھالنے لگیں۔ تبھی سلمیٰ بیگم کی نظر میز پر پڑے خط پر پڑ گئی تو وہ خط اٹھا کر بآواز بلند پڑھنے لگیں۔ پاپا، میں شہریار ملک سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے میں نے ماما کو بھی بتایا تھا، پر افسوس ماما نے میری بات نہ مان کر مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میں شہریار سے کورٹ میرج کر رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی یا پیچھا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ میں اس وقت پیرس کے لیے روانہ ہو چکی ہوں۔ دانیال نے گلے میں پڑے گلابوں کی مالا کو نکال کر توڑتے ہوئے زمین پر دے ماری اور اپنا صحرا پگڑی بھی زمین پر مارنا چاہی، پر نثار علی نے پگڑی کو تھامتے ہوئے کہا، او پتر، یہ پگڑی زمین پر نہیں سر پر رکھی جاتی ہے، یہ ہماری عزت ہے، مان ہے، اسے زمین پہ نہیں پھینکتے۔ کہاں کا مان ابا جی، ہماری عزت تو ناز مٹی میں ملا کر جا چکی ہے۔ دانیال نے غصے سے کہا۔ افضل علی اور عمار بہت شرمندہ ہو رہے تھے جب نصرت بیگم صوفے پر نیم دراز تھی۔ نثار علی نے کہا، ناز نے جو غلطی کی ہے وہ ناقابل معافی ہے، پر اس وقت اگر میرے بیٹے کی بارات اگر دلہن کے بغیر واپس چلی گئی تو میری بہت بدنامی ہے۔ یہ کہتے ہوئے نثار علی نے سلمیٰ بیگم کو مخاطب کیا اور کہا، جاؤ اپنے بھائی اور بھاوج کو ادھر بلاؤ۔ سلمیٰ بیگم جی اچھا کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سلمیٰ بیگم اپنے ساتھ چودھری ابرار اور سلمیٰ کے بھائی ساتھ تھے، نورین بیگم ان کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ چودھری ابرار نے چودھری نثار کو کہا، بھائی جان آپ نے بلایا تھا؟ ہاں ابرار، میں کچھ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ حکم کریں بھائی جان، چودھری ابرار نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ میں اپنے بیٹے دانیال کے لیے تمہاری بیٹی سمرہ کا ہاتھ مانگتا ہوں، تم مجھے اپنی بیٹی دو گے؟ چودھری ابرار سوچ میں پڑ گئے۔ ابرار سوچ بات میری عزت پر اب بھی بنی ہے۔ ابرار نے کہا، بھائی جان آپ سے عزیز مجھے کوئی بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی نورین کی طرف دیکھا۔ نورین نے ہاں میں گردن ہلائی تو ابرار نے کہا، میری سمرہ آج سے آپ کی بیٹی ہوئی، جب آپ چاہیں تب بارات لے آئیے۔ نہیں ابرار، جب نہیں، ابھی اپنی بیٹی کو دلہن بناؤ، آج ہی وہ میرے گھر کی بہو بنے گی۔ جیسا آپ کہیں بھائی جان۔ اور چودھری ابرار نے نورین کو سمرہ کا دلہن بنانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ہی سمرہ دلہن کے روپ میں دانیال کے ساتھ بیٹھی ہوئی بہت خوش تھی، اپنے کڑے مستقبل سے بے خبر۔ دلاویز کدھر ہو یار، ٹائم دیکھا ہے؟ کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ مریم نے دلاویز کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دل کو آواز لگا، آ رہی ہوں یار۔ یہ گھر بہت بڑا گھر بھی تھا۔ دلاویز کا تعلق کافی امیر گھرانے سے تھا۔ دلاویز کے والد ملک حسن احمد کو وراثت میں کافی زمینیں ملی تھیں، کیونکہ وہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ دلاویز اپنے گھر بھر کی لاڈلی ماں باپ کی اکلوتی تھی اور اپنے بھائی کی بھی بے حد پیاری۔ دلاویز کو تکلیف ہوتی تو درد اس کے بڑے بھائی کو ہوتا تھا۔ دلاویز محض 16 برس کی تھی اور فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ دلاویز اپنی ماں سے مل کر جانے لگی اور اس کی ماں اس کو خیریت سے آنے کی دعا دینے لگی، پر شاید آج اس کی ماں کی دعا کی قبولیت کا شرف کھو چکی تھی۔ باقی سب نے تو قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن عمار کا کسی صورت غصہ کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ عمار نے اپنے خاص بندے سے شہریار ملک کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھیں، اور اب وہ صرف صبح کے انتظار میں تھا۔ وہ جلد سے شادی حال پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے بھائی جیسے کزن کی شادی کا فنکشن ختم ہونے والا تھا۔ اس نے سوچا تو دانیال کے ساتھ ناز کا تھا، پر اب ہو بھی کیا سکتا تھا، اس لیے اب وہ سمرہ کی رخصتی پر جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ سمرہ کو دلہن بنا کر بہت سی دعاؤں میں دانیال کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ گھر جا کر سلمیٰ بیگم نے اپنی جان سے پیاری بھتیجی اور بیٹے کا صدقہ دیا، اور سمرہ کے صدقے واری جاتی دانیال کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ سمرہ آج بہت خوش تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، اس کا من چاہا لائف پارٹنر جو مل گیا تھا۔ اسے لگتا تھا آج اس کی سب دعاؤں کا ثمر دانیال اس کا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اب اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، پر انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے بعد
رب تعالیٰ کے کتنے امتحان باقی ہیں۔ سمروں کو دانیال کے سجے سجائے کمرے میں لایا گیا جو کہ گلاب اور موتی کے پھولوں سے سجی سیج تھی، اور گلاب کی بہت سی پتیاں بیڈ پر بکھری تھیں۔ اتنا پیارا کمرہ، سمرہ کو کمرے کی ڈیکوریشن بہت پسند آئی، اور وہ یہ بھول بھی تو گئی تھی کہ یہ اس کے لیے نہیں بلکہ ناز کے لیے سجایا گیا تھا۔ فیروزی اور ٹی پنک کلر کا لہنگا پہنا، لائٹ میک اپ کیے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دانیال کی بارات جب گھر آئی تو مجبوری میں اسے اپنی ماں کے لیے سب رسموں میں حصہ لینا پڑا۔ جب رسمیں ختم ہوئیں تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ اپنی دلہن کو ادھر ہی چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا اپنے فارم ہاؤس پہنچا، کیونکہ اس وقت اسے تنہائی کی شدید ضرورت تھی جو فارم ہاؤس کے باہر کہیں اور میسر نہیں تھی۔ اپنے کرم کی ادائیں کر دے، ادھر بھی دو نگاہیں، سن رہا ہے نہ تو، رو رہا ہوں میں، رو رہا ہوں میں۔ دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، دانیال کی بھری ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ دانیال کو اچھے سے پتہ تھا آنے والا کون ہے۔ دانیال میرے دوست، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ شان نے دانیال کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ یار ناز نے کیوں ایسا کیا میرے ساتھ؟ وہ رو رہا تھا۔ شان نے کہا، یار تو رو رہا ہے؟ پاگل مرد نہیں رویا کرتے یار۔ اس نے موبائل میں لگا ہوا سانگ بند کر دیا جس سے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کیوں شان، مرد کا دل نہیں ہوتا کیا؟ مرد جذبات نہیں رکھتا کیا؟ مرد کو تکلیف نہیں ہوتی؟ مرد کو سب کچھ ہوتا ہے، دانیال نے روتے ہوئے شان سے کہا۔ شان نے دانیال کو پانی کا گلاس پکڑایا جسے دانیال نے بغیر پیے ہاتھ میں اٹھائے رکھا۔ دانیال، بات سن یار، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ناز خوش ہے اپنی محبت سے شادی کر کے، لیکن تم ایسے کیا کہ کچھ بدل سکتے ہو نہیں؟ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، سب کو بھول کر گھر جاؤ یار۔ سمرہ بھابی کا کیا قصور ہے؟ وہ تیرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ شان نے سمرہ کا نام لیا ہی تھا کہ دانیال نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو زور سے دبایا اور گلاس کے سارے کانچ دانیال کے ہاتھ میں چبھ گئے، جس سے دانیال کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا۔ دانیال نے چیخ کر کہا، اس کا تو نام مت لے میرے سامنے۔ جب وہ سب اچھی طرح جانتی تھی تو کیوں اس نے میری سے شادی کی؟ کیوں کہ بڑا شوق تھا نا اسے دانیال کی دلہن بننے کا۔ اب اسے پتہ چلے گا دانیال کی بیوی بننے کا انجام، جس پہ شان نہ فکر تھا۔ سمجھانے لگا، اب تو ان سب کا بدلہ اس معصوم سے لے گا۔ دانیال وہ کافی دیر اسے سمجھاتا رہا، پر دانیال کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ تھوڑی دیر بعد دانیال کے موبائل نے اس خاموشی کو توڑا۔ ماں جی کالنگ، لکھا دیکھا۔ دانیال نے کال پک کی۔ دانیال بیٹا کدھر ہو؟ ٹائم دیکھا ہے؟ سمرہ تمہارے کمرے میں کب سے انتظار کر رہی ہے، جلدی سے گھر لوٹو، 11:30 ہو رہے ہیں۔ اوکے ماں جی، میں پہنچ رہا ہوں، کام سے آیا تھا۔ دانیال نے خود کو ٹھیک ظاہر کرتے ہوئے کہا اور موبائل رکھ کے گھر کی جانب چل پڑا۔